جوڑوں کا درد اب لا علاج بیماری نہیں رہی. اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے, آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں اور گھٹنوں میں درد ان کے ہے, تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں, اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ پریشانی چھوڑ دیں گے. گھٹنوں کا جو علاج ہے گھٹنوں کے درد کا, وہ آج کلیئر ہو جائے گا. میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف, اور آج ڈاکٹر عدیل عباس کے پاس آئے ہیں, جو گلاب دیوی میں آرتھوپیڈک کے جو کہ کامیاب ڈاکٹر بھی مانے جاتے ہیں, اور یہاں پر کافی مریضوں کو چیک اپ کر رہے ہیں, اور کافی کیسز بھی ان کے پاس آتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب بتائیے گا کہ آپ کس طرح کے مریض یہاں پر دیکھتے ہیں, زیادہ تر ان کی کنڈیشنز کیا کیا ہوتی ہیں, اور جوڑوں کے درد کے شکایت کے ساتھ جو آتے ہیں مریض آپ کے پاس, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں, ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ طلحہ, آپ نے مجھے پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا موقع دیا. میں اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ چلوں گا. میں ڈاکٹر محمد عدیل عباس ایز اسسٹنٹ پروفیسر آرتھوپیڈک سرجری گلاب دیوی ہاسپٹل علی میڈیکل کالج میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. ہمارے پاس جو بیسیکلی یہاں پہ پیشنٹس آتے ہیں, ایز اے نیشن اگر ہم بات کریں تو جو اولڈ ایج ہیں 50+ 60+ کے پیشنٹس ہوتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایون ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ گریڈ 3 4, یہ سمجھ لیں کہ آدھے سے زیادہ وہ ڈیزیز پروسیس آلریڈی گھٹنوں کو خراب کر چکا ہوتا ہے, تب ہمارے پاس آتے ہیں. اس سے پہلے ایکچولی ہمارے پاس وہ میکانزم نہیں ہے کہ ہم پراپرلی میڈیکل ایجوکیشن اور وہ سارے سینیریوز جو کہ فارن کنٹریز میں ہے, لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہمیں پین ہو رہی ہے تو جسٹ ایک ٹیبلٹ لے لی, یا ایون یہ بھی ہے کہ کسی سے پوچھ لیا کہ پین ہو رہی ہے تو کیا کریں, وہ کہتے ہیں جی مجھے اس سے فائدہ ہوا تھا, آپ بھی یہ لے لیں ہمیں ٹھیک ہو جائیں گے. تو بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ پرابلم کیا ہے. اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھٹنوں میں خلا آ گیا ہے یا فاصلہ بڑھ گیا. بالکل اکثر سننے میں ملتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہمارے گھٹنوں کے اندر ہوا بھر گئی ہے, کچھ کہتے ہیں, کچھ اس طرح کی میتھس چلتی ہیں. تو یہ ہوتا کیا ہے, یہ مسئلہ کیا ہے؟ طلحہ صاحب, یہ بیسیکلی ایک ڈیجنریٹو ڈیزیز ہے کہ جسے ہم ویئر اینڈ ٹیئر کے ڈیزیز کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے, اگر ہمارا اچھا پراپر لائف سٹائل نہیں ہے, جیسے کہ جس میں ایکسرسائز ہے, پراپر ڈائٹ ہے, اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہوتا ہے کیا کہ ہمارے گھٹنوں میں رگڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے, جو کہ عام طور پہ 40 ایئرس کے بعد سے سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے ہمارا پراپر, جس میں اگر ہم جیسے کہ ہمارے پاکستان میں انڈو پاک کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم واش روم کے لیے ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں, کموڈ وغیرہ کا رجحان اب جا کے کافی بہتر ہوا, لیکن پہلے کافی عرصہ سے کافی ساری جگہوں پہ ابھی اسٹل ہم وہی والے ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں. اور جیسے سیڑھیاں زیادہ چڑھنا ہے یا زمین پہ بیٹھنے والے کام ہمارے زیادہ ہیں, ان سارے معاملات میں ہوتا کیا کہ گھٹنوں میں رگڑ کا جو عمل ہے نا, وہ اچھا خاصا افیکٹ کرتا ہے. اور اگر پراپر ہم ڈائٹ بھی نہیں لے رہے, کیلشیم اور باقی ساری چیزیں, ملک انٹیک نہیں ہے, تو یہ رگڑ والا معاملہ بڑھتا جاتا ہے. گھٹنوں میں جو ہے وہ فاصلہ آ نہیں جاتا, کم ہو جاتا ہے. جب یہ کم ہوتا ہے تو مزید اگر ہم پراپر پریونشن نہیں کریں گے تو پھر یہ سٹیجز بڑھتی جاتی ہیں, اور اینڈ پہ جا کے جب ہمارے پاس عام طور پہ عموماً پیشنٹس ہوتے ہیں, ان میں ہمارے پاس نی ریپلیسمنٹ کی ہی آپشن بچتی ہے. آخری سٹیج پہ آتے ہیں زیادہ تر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاف ڈیزیز پروسیس گزر چکا ہوتا ہے, یا موسٹلی لاسٹ سٹیج پہ ہمارے پاس آتے ہیں. اچھا, مجھے ارلی سمٹمز بتا دیں کہ سٹیج بائی سٹیج کس طرح سے ایک نئے مریض کے اندر نمودار ہوتی ہیں یہ چیزیں, کیسے اسے پتہ چلتی ہیں کہ ابھی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہو گیا؟ سر بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں نا گھٹنوں کی پین سٹارٹ ہوتی ہے, اور جو پین ہوتی ہے خاص طور پہ وہ بینڈنگ موومنٹس پہ ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے اسٹیئرس چڑھنی ہوتی ہے, یہ میکسیمم اسٹریس پوزیشنز ہیں, جیسے ہم نیچے زمین پہ بیٹھتے ہیں گھٹنے بینڈ کر کے, جو ہماری نماز کی حالت ہوتی ہے, تحیات کی پوزیشن ہوتی ہے, یا پھر ہمارے جو ٹوائلٹ میں نیچے بیٹھتے ہیں, تو اکثر پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے اٹھا نہیں جاتا, تو آوازیں آتی ہیں گھٹنوں میں سے. تو اگر یہ سارے پرابلمس ہیں تو ہمیں فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اس میں اچھی بات طلحہ صاحب یہ ہے کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیزیز شروع ہو گئی ہے تو یہ رکے گی نہیں. اگر یہ اس بارے میں بتائیں تھوڑا, کیونکہ آڈینس کو سب سے زیادہ خواہش اس چیز کی ہے کہ ٹھیک کیسے ہونا ہے, ہم نے کس پوزیشن میں اور کس سٹیج پہ ہم جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہاں طلحہ صاحب, اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 پہ ہم نے اپنی ایکسرسائز کی روٹین بنانی ہے, رائٹ, اینڈ ہماری انٹیک, ڈائٹری انٹیک اچھی ہونی چاہیے, کیلشیم ہو گیا, ملک ہو گیا, یہ ساری چیزیں. اینڈ تھرڈ ون جو ہے کہ اس میں ہم نے جو بینڈنگ موومنٹس ہیں, یہ میں ینگ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بیسیکلی 40 ایئرس کے بعد جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں,
کہ پہلے تو یہ بات سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم ٹوائلٹ یوز نہیں کریں گے، کموڈ، وہ کہتے ہیں جی طہارت والا معاملہ ہے. اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم یہ پریونشن نہیں کریں گے تو رگڑ والا معاملہ بڑھتا جائے گا. تو ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ 40 کے بعد سے یا جب یہ چیز ڈائگنوز ہو جائے تب تو ہمیں واش روم کے لیے کموڈ یوز ہی کرنا ہے، نماز کرسی پہ پڑھنی ہے پریفریبلی، اور سیڑھیاں وغیرہ یا جو زمین پہ بیٹھنے والے کام ہیں وہ ہم نے کم کرنے ہیں. اس میں ہم آپ کو ایکٹیویٹی سے نہیں روک رہے ہیں. اسموتھ سرفیس پہ چلنے سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چلنا پھرنا بند کر دینا، وہ تھوڑی سی موڈیفیکیشن آئی ہے، آرام دینا ہے گھٹنوں کو. یہ جی جی بالکل. تو ہر وہ کام جس سے اسٹریس بڑھتا ہے وہ ہم کم کریں گے تو اس سے ہمارا ڈیزیز پروسیس رک جائے گا، سلو ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اکثر ہمیں نظر آتی ہیں کہ مختلف قسم کے تیل ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے جڑی بوٹیاں ملے اور پتہ نہیں کیا کیا ملا کے بناتے ہیں، کہ ان کا باہری طور پہ لگا کے کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ متھ ہے سر؟ سر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے مور دین متھ ایز کمپیئر ٹو کہ دیکھیں اس میں میکسیمم اگر کسی میں کوئی ایسی میڈیسن ایڈ بھی ہے تو جسٹ پین کنٹرول کر سکتی ہے اور آئلس کا ڈائریکٹلی افیکٹ نہیں ہے. میں اپنے پیشنٹس کو اکثر یہ ایگزامپل دے رہا ہوتا ہوں کہ جیسے گاڑی ہے وہ اگر اونچے نیچے رستوں پہ زیادہ چلے گی تو اس کے ٹائر گھس جائیں گے. اگر ہم ٹائر واش کر لیں یا اس میں امین کر لیں تو اس سے وقتی طور پر وہ نئے نہیں ہوں گے، رہیں گے پرانے ہی. اس کو تو آئل والا معاملہ بھی یہی ہے کہ باہر سے ہم اس کو جتنا مرضی چمکا لیں، کر لیں، مالش کر لیں، لیکن جو ان سائڈ پرابلم چاہ رہی جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے سر. مجھے بتائیے گا کہ انجیکشن بھی لگتے ہیں، بہت پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے، اس کا اس میں کیا رول ہے اور کس کس طرح کے یہ ہوتے ہیں انجیکشن سے ریلیٹڈ؟ یہ طلعت بھائی آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. لٹرلی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو وہ پہلے بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب انجیکشن بھی لگتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں یس لگتے ہیں تو پھر ان کا نیکسٹ کویشچن ہوتا ہے کہ وہ لگوائے تھے ہمارے پڑوس میں کسی نے تو اس کے 2 سال کے بعد اس کے گھٹنے بالکل فارغ ہو گئے. طلعت بھائی یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ انجیکشنز ہم کیوں دیتے ہیں. جیسے ہم اورل میڈیکیشنز لیتے ہیں، ٹیبلٹس لیتے ہیں، اسی طرح سے انجیکشنز لوکل پین کو کنٹرول کرتے ہیں وہاں پہ، رائٹ. وہ ٹھیک نہیں کرتے کچھ بھی. تو انجیکشنز میں بھی پھر 2 طرح کے انجیکشنز ہیں. ایک جو جیسے جنہوں نے پین کو بہتر کرنا ہے وہ 3 to 6 منتھ تک کا ڈیوریشن یو کین سے کہ اس میں ہم پین فری لے لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ سے وہ سارے زمین پہ بیٹھنے والے کام یا نیچے بیٹھنا، سیڑھیاں سٹارٹ کر دینی ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے جب پیشنٹ کی پین بہتر ہو جاتی ہے انجیکشنز کے بعد، پیشنٹ دوبارہ سے وہ کام کرتے ہیں. ہم نے وہ پین فری انٹرول بائی کیا ہے، اٹس اے ٹائم بائنگ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس میں ہم ماڈیفکیشن نہیں کریں گے تو ہمارے گھٹنے مزید خراب ہو جائیں گے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں انجیکشنز ہمیں ٹائم بائی کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. وہ مکمل اگر ہم بات کریں اچھا یہ تو آپ نے وہ بتایا نا پین کلر ٹائپ، ایک فلوئڈ والے بھی کوئی ہوتے ہیں، اس کا کیا ہے پروسیس؟ یہ آپ نے یہ اگین ایک ویری گڈ کویشچن. جو فلوئڈ والے انجیکشنز ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی کام ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے درمیان جو رگڑ ہے اس کو کم کرنا. تو بیسیکلی وہ انجیکشنز بھی ہمیں ٹائم بائی کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ لیں کہ اٹ افیکٹس ڈفرینٹلی. کچھ پیپلس کے یہ 1 ایئر کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، کچھ اگر اچھی ماڈیفکیشن کرتے ہیں جو احتیاط ہم نے بتائی گئی ہوتی ہیں ان کو سارا فالو کرتے ہیں تو یہ اپ ٹو 2 ایئرس بھی ان کی اچھی خاصی ایفیکیسی ہے. لیکن اگین اٹس وی کین سے کہ یہ ریمیڈی ان سینس کے رگڑ کو کم کرتے ہیں جس سے ہمیں ہیلپ ملتی ہے. احتیاط خود ہی کرنی پڑتی ہے. بالکل. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو دوسری بیماریاں جیسے شوگر ہے، بلڈ شوگر ہے، اس کے بعد بلڈ پریشر ہے، ان کا ڈائریکٹلی کوئی اثر پڑتا ہے گھٹنوں کے جوڑوں کے درد پر؟ طلعت بھائی ڈائریکٹلی جو ہے بلڈ پریشر کا اور شوگر کا اگر ہم ڈائریکٹ بات کریں تو اس طرح سے افیکٹ نہیں پڑتا جس طرح سے باقی ساری ایکٹیویٹیز کا ہوتا ہے. یس اس سے یہ ہوتا ہے کہ شوگر والا پیشنٹ خود کو بیمار سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑی چیز ہے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں شوگر لگ گئی، اب ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا. تو وہ اپنی ایکٹیویٹی ریڈیوس کر دیتے ہیں، وہ حرکت بند کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مجھے شوگر ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا. اس کا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. جب ہم بیسیکلی مسلز ہمارے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈائریکٹ سارا گھٹنوں پہ پریشر آتا ہے اینڈ اگین ڈیزیز پروسیس ایگریویٹ ہو جاتا ہے. انڈائریکٹلی وہ افیکٹ کرتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں کرتا. مجھے بتائیے گا کہ واک جو ہے، تیز چلنا، کیا جوڑوں کے درد میں منع ہے یا پھر آپ تیز چل سکتے ہیں؟ دوڑنا کیسا ہے؟ اچھا اس میں میں آپ کو ایک اوپنلی بات بتاؤں. ابھی ریسنٹلی میں جرمنی گیا ہوا تھا فیلوشپ کے لیے. تو میری الحمدللہ نی کی آرتھوسکوپی اینڈ آرتھوپلاسٹی میں بھی ریسنٹلی میں نے فیلوشپ کی ہے. وہاں پہ ایک بڑی میں نے ایک اسٹرینج چیز فیل کی کہ جو پیشنٹس ہوتے تھے نا، کین یو بلیو دیٹ کوئی 70-80 ایئرس پہ آ رہے ہیں اور ان کے سیکنڈ ٹائم نی ریپلیس ہو رہا ہوتا تھا.
تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے مائنڈ تک ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں. اس میں تیز چلنے سے، واک کرنے سے گھٹنوں کی ہیلتھ پہ ایز سچ پرابلم نہیں ہوتا. پرابلم بینڈنگ موومنٹ، ہر وہ کام جس سے ہمارا گھٹنا اس طرح سے مڑتا ہے تو یہ رگڑ لگتی ہے. اگر وہ والے کام ہم کریں گے اس میں پرابلمٹک ہے، چلنے میں مطلب ڈائریکٹلی افیکٹ ہے. ٹھیک ہے. جو نی ریپلیسمنٹ ہیں وہ کتنی ٹائپ کی ہوتی ہیں اور جدید ترین اب کیا چیز آ گئی ہے؟ کیا جی نی ریپلیسمنٹ مطلب جو گھٹنا چینج کروا دیتے ہیں، تبدیل کروا دیتے ہیں، نیا نقلی گھٹنا لگوا لیتے ہیں. نہیں یہ بھی ایک اگین کوشچن جو میرے پیشنٹس کی طرف سے اکثر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نیا گھٹنا ڈل جائے گا تو ہم یہ نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے. ایک بڑا فوبیا ہے ہماری پاپولیشن میں. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس تکلیف سے نکلنے میں جس کی وجہ سے ہم صرف بیڈ تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے اکثر پیشنٹس دیکھے ہیں گریڈ 4 کے ساتھ اچھی خاصی انہیں اوسٹیوآرتھرائٹس ہوتی ہے اینڈ وہ کہتے ہیں جی ہم چلیں گے نہیں کیونکہ پین ہوتی ہے. اس سے وہ ویٹ گین کر لیتے ہیں، وزن بڑھنے سے وہ مزید بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں سارا. تو نی ریپلیسمنٹ ایک فرینڈلی آپشن ہے اور یہ کروانا چاہیے اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں اس کے. تو اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ بہت زیادہ موٹا نہیں ہونا چاہیے نمبر 1، کیونکہ اس سے ہمارا پھر اس کے آؤٹ کم پروگنوسس پہ اثر ہوتا ہے. ادروائز جو ہے اگر اس کی انڈیکیشن بنتی ہے گریڈ 4 اوسٹیوآرتھرائٹس ہے تو اس کا ہم ضرور ریکمینڈ کریں گے. باقی دنیا میں جیسے آپ کو اگزامپل دے رہا تھا وہاں پہ تو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹائم ریپلیسمنٹ بھی چلتی ہے کیونکہ وہ فٹ رہنا چاہتے ہیں. دے آر سلم اسمارٹ پیپل، وہ بیڈ تک باؤنڈ نہیں ہونا چاہتے. یہ سر لاسٹ میں مجھے ون لائنر بتا دیں کہ اگر کسی کو یہ بیماری ہے یا ہونے جا رہی ہے تو کیا وہ احتیاط کرے اپنے روزمرہ کے معاملات میں کہ وہ اس سے بچ جائے؟ یا تو یہ بیماری ختم ہو جائے جوڑوں کا درد، یا پھر ہونے سے پہلے ہی اسے روک لیا جائے. طلعت صاحب اس میں یہ آپ نے بڑا اچھا اگین کویشچن ہے کہ اٹ از اے پریونٹیبل. یس، تو اس میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ نمبر 1 پہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی ہمارا لائف سٹائل چل رہا ہے، نو ون ہیز ٹائم، ہمیں ٹائم کا پرابلم ہے خاص طور پہ ینگ جنریشنس کے پاس. تو ہم کہتے ہیں جہاں سے جو ملا کھا لیا، وہاں سے کچھ پیزا برگر فرائز واٹ ایور. تو ہمیں اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے. اس میں ویجیٹیبلز بھی آتی ہیں، اس میں ملک ہوتا ہے، ایگ ہے، پروٹین ڈائٹ ہے، یہ ساری. تو کہ اس سے ہمارے جو اسٹرینتھ ہے مسلس کی اینڈ بونس کی وہ ہمیں انکریز کرنی ہے بائی ڈائٹ. سیکنڈ، ایکسرسائز کو میں لازم کہوں گا. وہ کہتے ہیں جی ایکسرسائز ہم کریں گے 40 ایئرس کے بعد جا کے. ایسا نہیں ہے. ایکسرسائز ہم نے مطلب شروع سے ہی اسٹارٹ کرنی ہوتی ہے ٹو میک آور سیلف فٹ. اینڈ تھرڈ پہ اگر یہ پرابلم سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے پھر یہ خاص طور پہ جو کام جس سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جو ہم جیسے فرش پہ بیٹھ کے کرنے والے کام ہیں، زمین پہ بیٹھ کے کرنے والے کام ہیں، ان کو ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہر وہ کام جیسے کہ خواتین کا اکثر ہوتا ہے اگر انہوں نے کوئی کام ایسے کرنے ہیں جو کہ زمین پہ بیٹھ کے کرنے والے ہیں تو ہم چیئر کا استعمال کر سکتے ہیں. کوکنگ کے لیے ہم اسٹینڈنگ اوون وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح سے کافی ساری ایکٹیویٹی ہم اگر اپنی بہتر کر لیں، پلس اگین ایکسرسائز روزمرہ کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، ایکٹیویٹیز ٹھیک کرنی ہیں، ایکسرسائز کرنی ہے اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ آپ نے ون لائن میں بتایا. کیلشیم وغیرہ کا بھی احتیاط کرنی ہے آپ نے. پوری ویڈیو میں آپ نے یہ جانا ہے کہ جو جوڑوں کا درد ہے وہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا طریقہ علاج کیا ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے. اگر آپ کو جوڑوں کا درد ہو گیا ہے، جوڑوں کے مسئلے ہیں، تو آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. نی ریپلیسمنٹ کی جو سٹیج ہے وہ کب آتی ہے اور اس کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیسے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تمام چیزیں اس ویڈیو میں بتائی ہیں. اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.